آج کی اس بے حیائی کے دور میں ویسے تو سارے گناہ عام بات ہو گئی ہے، لیکن ایک گناہ جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہے زنا۔ نیک سے نیک انسان بھی اس گناہ کی چپیٹ میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس اتنی بے حیائی پھیل چکی ہے کہ ایک انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو کیسے کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے یہ خطا ہو ہی جاتی ہے۔ اور شروعات ہوتی ہے بد نظری سے، جی ہاں، اپنی نظروں کی حفاظت نہ کر پانا، اور اس بد نظری کا آخری انجام ہوتا ہے زنا۔ دوستو، زنا اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ سورہ اسراء آیت 17-32۔ اس آیات میں یہ صاف بتایا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، جس کا مطلب یہ ہے زنا کی شروعات ہوتی ہے نظروں سے، تو اگر انسان اپنی نظروں کو قابو کر لے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ گناہ کسی سے سرزد ہو جائے تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بشرطے بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ سورہ زمر آیت 39-53۔ مطلب اگر بڑے گناہوں کے باوجود بھی اگر کوئی انسان توبہ کر لے، وہ بھی سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ انسان بنا توبہ کیے ہی مر جائے تو پھر ایسے انسان کو چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے، لیکن اگر انسان ایمان والا تھا، یعنی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا، تو اس کا جنت میں جانا آخرکار یقینی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مرا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی بھی بڑے گناہوں جیسے زنا وغیرہ پر لگاتار جمے رہنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے یا ہلکا سمجھنے سے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ آئیے اب ہم اسے تھوڑا لاجیکلی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان زنا یا بڑے گناہ جیسے زہریلی عادتوں میں لمبے وقت تک پڑا رہے تو اس سے اس کی دوسری اچھائیوں پر بھی اثر پڑنے لگتا ہے۔ توبہ، استغفار اور عبادت کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی گناہوں کو جاری رکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہے، کیونکہ اصلی توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ نمبر 2، گناہ پر دل سے پچھتاوا ہونا۔ نمبر 3، فیوچر میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسے کوئی شخص زہر کھا کر یہ امید کرے کہ دوا اسے بچا لے گی، تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے باز نہ آنا، گناہ کو جاری رکھنا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں رہنا، اور اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کا مطلب آخرت میں سزا کا حقدار ہونا۔ لیکن اگر دل میں ایمان باقی ہے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو جنت مل سکتی ہے۔ مطلب انسان گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے، یاد رہے سچی توبہ، تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے اور وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اور اگر گناہ کرتے کرتے کسی کو موت آ گئی، اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو یہ اندیشہ ہے کہ اسے سزا مل سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو سزا کے بعد آخر میں اسے جنت مل سکتی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے گناہ کو ہلکا سمجھا یا اسے جائز سمجھا تو اس سے اس کے ایمان جانے کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا، اور آخرت میں اسے بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب آخر میں ہمیں اس فتنے بھرے دور میں کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہم آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پھر بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ کسی ایک گناہ کو مجبوری کا نام دے کر اسے اپنانا بہت غلط بات ہے، کیونکہ اسلام مجبوری میں بھی گناہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور زنا جیسے سنگین گناہ میں تو مجبوری بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک ٹاپکس پر مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔